ایک امید کا سفر جو غزہ کے محصور لوگوں تک مدد پہنچانے کے لیے نکلا تھا، لیکن یہ سفر اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا۔ آج ہم اسی کہانی پر بات کریں گے کہ آخر اس کشتی اور اس پر سوار لوگوں کے ساتھ ہوا کیا، وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں، اور اس ایک واقعے کے بعد اب آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہی سوال ہے جو اس وقت سب سے اہم ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی خبر نہیں ہے، یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔ ان کارکنوں کی غیر یقینی صورتحال ہی اس کہانی کا دل ہے، اور اسی سوال کا جواب ہم آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سمندر کے بیچوں بیچ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ کیا لمحہ تھا جب یہ امدادی مشن ایک عالمی بحران میں بدل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بین الاقوامی امدادی قافلہ اپنے مشن پر نکلا، لیکن منزل پر پہنچنے سے بہت پہلے بین الاقوامی سمندری حدود میں اسے روک لیا گیا اور اس پر سوار تمام افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق اس قافلے میں شامل کئی اہم لوگ، جن میں پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں، اس وقت اسرائیلی حراست میں ہیں۔ ظاہر ہے اس پر شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، معاملہ فوراً ایک بین الاقوامی سفارتی مسئلے میں بدل گیا۔ پاکستان کی حکومت نے بہت سخت رد عمل دیا ہے اور اپنے شہریوں کی فوری اور بحفاظت رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جس سے اس معاملے کی سنگینی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ لوگ اتنا بڑا خطرہ مول لے کر اس سفر پر نکلے ہی کیوں تھے؟ اس مشن کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ یہ کوئی مہم جوئی نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک بالکل واضح انسانی مقصد تھا۔ غزہ کے ان لوگوں تک خوراک اور ادویات جیسی بنیادی ضرورتیں پہنچانا جہاں حالات پہلے ہی انتہائی کشیدہ ہیں۔ یہ ایک عالمی کوشش تھی، گلوبل فریڈم فلوٹیلا کا حصہ، جس میں مختلف ممالک کے لوگ صرف انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اکٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اطلاعات کے مطابق اس ایک جہاز کو روکے جانے کے باوجود تقریباً 30 دیگر جہاز اب بھی اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جہاز کی کہانی نہیں، یہ اس عزم کی کہانی ہے جسے روکا نہیں جا سکا۔ اچھا، اس پورے واقعے میں پاکستان کا نام اتنا نمایاں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے سینیٹر مشتاق احمد، جو اس وقت حراست میں ہیں۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صرف ایک سیاستدان نہیں ہے، بلکہ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور وہ پاکستان کے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اس مشن میں وہ پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے تھے، جو ان کے نظریات کا ایک عملی ثبوت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی حراست پر صرف سیاسی رد عمل نہیں آیا، بلکہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور آزادی اظہار کے حامیوں نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ اب ایک فرد سے بڑھ کر ایک اصول کی جنگ بن چکا ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال، جب کارکنان حراست میں ہیں اور عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، تو یہاں سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے دو بالکل مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف سفارتی کوششوں کا راستہ ہے، جہاں عالمی دباؤ اور مذمت کے ذریعے رہائی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف سنگین خطرات بھی ہیں، قانونی پیچیدگیوں اور زیر حراست افراد کی حفاظت کے حوالے سے شدید خدشات۔ اور اس صورتحال پر صرف حکومتیں ہی اثر انداز نہیں ہو سکتیں، عوامی رائے کی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جیسے دوسرے جہاز اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور عالمی میڈیا اس کہانی کو زندہ رکھے گا، حکومتوں پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ اس مسئلے کا فوری حل نکالیں۔ اسی لیے اس واقعے کو ایک ناکامی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک بڑی تحریک کے آغاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک طاقتور پیغام ہے کہ اگرچہ ایک جہاز کو روک لیا گیا ہے، لیکن ناانصافی کے خلاف اٹھنے والی آواز کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ اس جدوجہد کا مستقبل کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب انسانی ہمدردی اور بین الاقوامی قوانین آپس میں ٹکراتے ہیں تو دنیا کس کی طرف کھڑی ہوگی؟ اس ایک واقعے کا جواب مستقبل میں ایسے کئی واقعات کی سمت متعین کرے گا۔